بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیما رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک جان سے، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں۔ اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے مزین، منور اور معمر نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، عربوں میں میراث اور جائیداد کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ کوئی جس کو جتنا چاہتا اپنے ترکے میں سے حصہ دے دیتا، اور یہ صرف عربوں ہی پہ موقوف نہیں، عربوں سے قبل رومنس اور گریکس، اور اس سے قبل بابل اور نینوا کی تہذیب جو اپنے تمدن اور کلچر کے اعتبار سے دنیا میں بہت ممتاز اور معتبر تھی، ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا۔ عربوں کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ ان کے ہاں کوئی دنیا سے جاتا تو وہ جاتے ہوئے کوشش کرتا کہ اپنے دور پار کے کسی عزیز کو اپنی ساری وراثت اور جائیداد دے جاتا، تاکہ لوگ اس کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر بیان کریں۔ اور اگر کوئی جاتے ہوئے اس کو یہ موقع میسر نہ آتا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پسماندگان اپنا حصہ صحیح طور پر حاصل نہ کر سکتے۔ اور بالخصوص عربوں کے ہاں جائیداد کا سب سے زیادہ اور بڑا مستحق وہ شخص ہوتا جو میدان جنگ میں جانے کے قابل ہوتا۔ اب اس کا ایک فطری نتیجہ کیا ہے کہ بچے اور عورتیں یہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، تو یہ دو طبقات سرے سے محروم۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن ربیع، جن کا تعلق انصار سے تھا، آپ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ سعد بن ربیع کے بھائی نے اپنے بھائی سعد بن ربیع کے سارے ترکے اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منور اور معمور یہ گھرانہ، اور سعد بن ربیع کی بیوہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب ظلم اور جبر کی چکی میں پسنے کے دن گزر گئے، اب اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی ندا فضاؤں کو چیرتی ہوئی فلک کے دروازے ضرور کھٹکھٹائے گی۔ اپنی 2 یتیم بچیوں کے ساتھ وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں سعد بن ربیع کی بیوہ ہوں، اور یہ سعد بن ربیع کی 2 یتیم بچیاں ہیں۔ سعد بن ربیع اس نے بہت زیادہ ترکہ چھوڑا، لیکن یہاں کی روایت اور کلچر کے مطابق اس کا بھائی آیا اور وہ سارا مال و اسباب لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سکوت فرمایا، اور چونکہ اس سے پہلے وراثت کے حوالے سے کوئی قانون اور کوئی آیت اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے تھوڑا توقف ہوا۔ اور ناظرین، یہاں میں جو دوسرا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کے جذبوں کو ترجمانی کس عہد اور کس دور میں ملی اور کس کی بارگاہ میں ملی۔ وہ جو حالی نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اس خاتون کی ندا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی وساطت سے فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ وہی نازل ہوئی اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ترکہ اور وراثت کے حوالے سے وہ قوانین اور وہ اصول اور وہ امور عطا کیے جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی اور روشنی کا باعث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع اس کے بھائی کو بلایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے یہ احکام عطا فرما دیے ہیں، اور ان احکام کے مطابق اپنے خاندان اور شہید ہونے والے سعد بن ربیع کی بیوہ، اس کے یتیم بچوں کے یہ حقوق اور یہ وراثت ہے۔ دنیا کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کے اصول اور ضابطے معاشی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر اور بالخصوص خاندانی طور پر اتنی طاقت اور توانائی رکھتے ہیں کہ اسی سے رہنمائی حاصل کرنا ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ آج سورہ نساء کی ابتدائی آیات، جس میں بطور خاص وراثت کے امور، یتیموں کے حقوق اور اسلام نے ہمیں جو سوشل سسٹم دیا، جو خاندانی نظام دیا، اس خاندانی نظام کے جو بیسک ایلیمنٹ، جو بنیادی عناصر، میاں اور بیوی کے خوشگوار تعلقات، ان اہم سماجی معاملات اور ایشوز پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طارق بشیر صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی السلام، سلامتی دینے والا، بزرگ کہتے ہیں کہ اس اسم مبارک کا ورد کرنے والا ہمیشہ ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے دائرۂ حفاظت کے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور اس میں ایک تو بالکل ابتدائی آیت اور پھر اس کے بعد بھی جتنی آیات ہیں وہ ہر آیت اپنے اندر ایک پورا مضمون رکھتی ہے۔ ایک تو چاہوں گا کہ اجمالاً آج کے موضوعات جو ہیں ان پر آپ تبصرہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرداً جو اہم امور ہیں ان پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کو سورہ نساء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لفظ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی زندگی کی جو مختلف مراحل میں شرعی احکام ہیں ان کی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری کی پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے فضائل پر بھی بہت سارے آثار موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترا ہے، فرمایا آپ سنائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ وقت کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، اور اے محبوب آپ کو تمام گواہوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو حضور نے مجھے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، یہاں تک کافی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس آیت پر اشک باری فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء سیکھی، اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی فرمان ہے کہ جس نے، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، یہی حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ لوگوں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، تمہیں حکمت اور دانائی ملے گی۔ واہ۔ تو یہ جو صورتیں ہیں کہ مکمل پیکیج ہے، خصوصاً جتنی ہماری بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے تو سورہ نساء اور سورہ نور
یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کی ساری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے ان 2 صورتوں کے اندر۔ اور یہ صورت جو آج کے مضامین ہیں یہ تو آج کل جدید اور قدیم دونوں خواتین کو سننے چاہیے، بالکل، انہیں پتہ چلے کہ کائنات میں ان کے حقوق کس ہستی کے ذریعے عطا ہوئے ہیں، اور کس عہد میں کہ جب عورت کو انسانی حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، اس وقت جو حقوق قرآن مجید نے جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں، آج دنیا گھوم پھر کر اگر کوئی حتمی ضابطہ طے کرتی ہے تو اس کا بنیادی اصول سورہ نساء میں یا رسول اللہ کے بیان کردہ خواتین کے حقوق میں ہی جو 14.25 صدیاں پہلے اسلام نے طے کیے وہی نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے مضامین دیکھیں، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ذات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دے کر ان سب کے درمیان جو ذات پات ہے اس کو محض ایک شناخت قرار دیا، حقیقت میں وہ ایک جیسے ہیں، تاکہ وہ اپنے ایک دوسرے پر تکبر اور یہ رغبت مفتی صاحب اختیار نہ اکثر کریں۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت بھی بطور خاص سنتے پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم صرف آیت برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ آیت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک خصوصی طور پر یتیموں کے حقوق کو تحفظ دیا گیا، ان کا سوشل سٹیٹس بیان کیا گیا، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں پر جو کل قیامت اللہ کا قہر نازل ہوگا اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد والی آیات میں وراثت کے احکام ذکر ہوتے ہیں، جس کا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں انٹرو میں وراثت کے جو ابتدائی موقع تھا اس کا ذکر کیا، جس موقع پر یہ آیات اتریں۔ تو وراثت میں کس کے کتنے کتنے حصے ہیں وہ سارے قرآن نے طے کر دیے، اور وراثت ادا نہ کرنے والوں پر غضب الہی کا بھی ذکر ہو گیا۔ یوں ہی اس کے بعد آئیے، یہ مفتی صاحب میں دوبارہ جب حاضر ہوں گا نا آپ کی خدمت میں، یہ وراثت والے معاملات بڑے نازک ہیں جی، اس میں بے نواؤں کے نوالوں پہ چپٹتے ہیں عقاب، فیملی میں جو تگڑا ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم خواتین کو کس طرح محروم رکھتے ہیں۔ میں درانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں، پھر آپ سے مزید اس پر رہنمائی لوں گا۔ ابتدائی گفتگو آپ نے سن لی، اور سورہ نساء کی آیت 4 تا 6 جس میں بالخصوص جو ہے یتیموں کے حقوق، عرب کے کلچر میں یتیم، ایک تو یتیم کون ہوتا ہے، پھر یتیم کے ساتھ اس سوسائٹی میں کیا سلوک ہوتا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا درس اور حکم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یتیم کے حوالے سے قرآن مجید نے جن طبقات کو، وہ جو زیر دست اور کمزور طبقات تھے، ان میں سے جن کے حقوق کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور جن کے حقوق کے تحفظ کا اہتمام کیا، ان میں سے ایک طبقہ یتامہ کا ہے۔ قرآن مجید میں جب حسن سلوک کی بات آتی ہے تو والدین کا ذکر ہوتا ہے، اقربین کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یتامہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو وہاں پر اسلوب آپ کو والدین، قریبی رشتہ داروں کے بعد پھر یتامہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یتیموں کے حوالے سے سب سے بڑا جو ایک ہمارے سامنے قرآن مجید کا ایک مینارہ نور نظر آتا ہے، وہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، تکذیب دین یعنی ممکن ہے کہ وہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، داڑیاں بھی ہوں، جبے اور عمامے بھی ہوں، مگر قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کے سٹیٹس کو اپنے اعتبار سے اپنے لیے ایک نامناسب خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی عزت و تکریم کرنا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شخص بھلے جتنا بھی نیکوکار ہو جائے گا، مگر اس کا یہ عمل جو یتیموں کے معاملے میں ہے، یہ اس کی ساری نیکیوں کے اوپر ایک طرح سے پانی پھیر دے گا، اور وہ تکذیب فی الدین کا مرتکب ہوگا۔ سورہ نساء کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ اس کا نام النساء، عورتوں کے حوالے سے ہے، مگر یتیموں کے حقوق بھی جس قدر جامعیت کے ساتھ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، کسی اور مقام پر اس طرح جامعیت کے ساتھ جمع نہیں ہوئے ہیں۔ میں شاید میرا خیال ہے کہ نفسیاتی طور پر جو اوائل عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کی کفالت کا جو درد ان کی ماں کے سینے میں ہوتا ہے،
شاید اس طرح والد محسوس نہ کر سکتا ہو. جو ظاہر ہے یتیم تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مائیں ہوتی ہیں یا اس کے دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ پاک نے جو احکامات دیے، اگر میں ان کی سمری بیان کرنا چاہوں مختصر طریقے سے، پہلی بات فرمائی کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، آگے بھی وضاحت کر دی، تو ان کے مال آپ کے پاس امانت تھے، جو بھی اس کے ولی تھے، جو جن کی بھی سرپرستی میں وہ تھا، کہا ان کے مال ان کو واپس کرو، پہلی بات. دوسری بات یہ فرمائی وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہ کرنا کہ تمہاری نگرانی میں وہ مال تھا، تمہارا اپنا اگر ردی مال تھا، کوئی گھٹیا تھا، تو ان کے مال کو چینج نہ کر دینا. مثلا گائے بھینسیں تھیں، بکریاں تھیں، تو اس کی یتیم کی اعلیٰ نسل کی تھیں، تو اپنی کمزور اور اپنی جو نامناسب ہیں ان کو تبدیل نہ کر دینا، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں اور اس کی اچھی جو ہے ان پر خود قبضہ کر کھاتے میں ڈال دیں، یہ حرکت نہ کرنا. تیسری بات فرمائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مال میں مکس اپ کر کے نہ کھانا. وہ یتیم کا مال ہے، اس کو پورا اس کا حفاظت کرنی ہے، اس کی کیلکولیشن رکھنی ہے. وہ اگر ناپی جانے والی چیزیں ہیں، ماپی جانے والی چیزیں ہیں، منقولہ ہیں، غیر منقولہ ہیں، جو بھی ہیں وہ امانت ہے، اس کا پورا لحاظ رکھا جائے گا، اسے مکس اپ نہیں کیا جائے گا. چوتھی بات فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں پر یتیم بچیوں کے حوالے سے عرب کے اندر ایک کلچر یہ بھی تھا کہ یتیم بچیوں کے جو اولیاء اور وارثان بن جایا کرتے تھے، تو وہ ان کی اگر وہ صاحب جائیداد ہوتی تھیں تو ان کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ان کا نکاح اپنے کسی نالائق اور نااہل بچے کے ساتھ کر دینا، یا خود سے نکاح کرنا اور اس کے حق مہر کے حوالے سے ڈنڈی مار دینا، اور نظر اس کی جائیداد کے اوپر رکھنا. تو اللہ پاک نے اس کے اوپر بھی تحدید کی کہ خبردار اس طرح نہ کرنا. پانچویں بات فرمائی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیم بچہ جب تک بچہ ہے، کم عقل ہے، اس وقت تک اس کے مال حوالے نہ کرو. یہ جو مال ہے اسے اللہ نے زمین پر انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، مال کوئی ایسی غیر اہم چیز نہیں ہے. اس مال کو سنبھال کے رکھو، اور جب وہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، صرف بلوغت ہی نہیں بلکہ عاقل بھی ہو جائیں، تو پھر ان کے مال ان کو حوالے کرو. آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، انہیں آزماتے رہو، تھوڑا ان کو ٹرین کرو، تھوڑی رقم دے کے ان کو کاروبار کرواؤ، کوئی شغل ان کا کرواؤ، تاکہ پتہ لگے یہ پیسہ سنبھالنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یعنی ان کی تربیت کرتے رہو ساتھ اور ان کو ٹرین کرتے رہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا، اور جب دیکھو بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب تمہاری ہرس اور کہ مال اب تو یہ بڑا ہونے والا ہے، اب تو یہ ڈیمانڈ کرے گا، مطالبہ کرے گا، تو پھر تم اس کو جلدی فضول خرچی شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے اور بڑا ہو کر حق کا مطالبہ کر کے اپنا مال واپس نہ لے لے. کہا یہ حرکت بھی نہ کرنا، خبردار یہ یتیموں کے حق کے اندر اگر ایسا کرو گے، ان کے مال کو ناجائز کھاؤ گے، تو یہ جو مال تم کھا رہے ہو حقیقت میں جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہے ہو. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یتیموں کے حوالے سے کہ ان کے مال کے کھانے کو مال ہی نہیں کہا بلکہ کہا یہ جہنم کی آگ کے شعلے ہیں جو تم کھا رہے ہو. اور دوسری طرف میں آؤں، ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت پر جن انعامات کا ذکر فرمایا، جس جنت کی اجر کا ذکر فرمایا، اس سے بھی کہیں اعلیٰ تر اجر یہ دیا ان کو کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ نہیں ہے، ایسے یتیم کے کفیل میں اور مجھ میں فاصلہ نہیں ہوگا. یعنی یتیم کی کفالت صرف جنت نہیں دیتی بلکہ یتیم کی کفالت میرے مصطفیٰ کریم کی سنگت بھی نصیب کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ شرف ہے جو یتیموں کی وجہ سے ملتا ہے. مفتی صاحب، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے. ایک تو احکام اور پھر جو آج سماجی ناہمواریاں ہیں، ان سب پر آپ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم ہماری گفتگو کا حصہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ عدم اعتدال ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو سرے سے وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے سب سے پہلے جو وراثت کے حقدار طے کیے، عورت کو اگر ماں ہے تو اس کی حیثیت سے بھی حصہ دار ٹھہرایا، بیٹی ہے تو اس حیثیت سے بھی حصہ دار ٹھہرایا، بہن ہے تو اس حیثیت سے بھی حصہ دار ٹھہرایا،
اور اگر وہ بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے بھی حصہ دار ٹھہرایا۔ ہم تو اس بحث میں ہیں کہ جی اس کا آدھا کیوں ہے، آپ نے تو 4 جگہوں سے اس کا حصہ نکال دیا۔ حصہ نکال دیا، اور یہ بھی اسی کا جواب میں یہ بھی دوں گا، یہ جو کہتے ہیں عورت کو آدھا دیتے ہیں، اصل میں شریعت کے ہر حکم کے پس پشت بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک عورت پر کیا ذمہ داری ہے، عورت پر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، وہ صرف گھر میں اپنی ذات کو دیکھے گی اور اپنے بچوں اور میاں کی خدمت کرے گی بس۔ مالی اعتبار سے گھر کی، اولاد کی، بیوی کی، اگر ماں باپ ضعیف ہیں تو ان کے مصارف کی تمام تر اہتمام، گھر، اخراجات، یہ ساری ذمہ داری مرد کے سر پر ہے۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ جس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں مالی اعتبار سے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آج عورتیں خود مردوں سے 4 قدم آگے بڑھ کر ہر شعبے میں چاہتی ہیں ہم کام کریں، اور یہ ذمہ داری کمائیں، خود لینا چاہتی ہیں، یہ خود وہ اپنے اوپر ڈال رہی ہیں، ورنہ شریعت نے تو انہیں شاہانہ زندگی بخشی ہے کہ آپ کا کام ہے بادشاہوں کی طرح گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کی ملکہ بن کر بیٹھیں، اور شوہر صاحب ہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے، وہ کمائیں گے، آپ کے ضروریات کو پورا آپ کریں کے گے، بچوں کی کفالت کریں گے۔ تو چونکہ مرد پر ذمہ داری اخراجات کی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ ایک عورت سے 2 گنا رکھا، یعنی بیٹی کی نسبت بھائی کو یعنی بیٹے کو حصہ 2 گنا ملے گا۔ اچھا، یہ جو ایک اولاً تو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، اسلام نے حصہ طے کیا۔ دوسرا، آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ بہنوں کو گھرانوں میں حصہ مل جاتا ہے لیکن پورا نہیں ملتا، ایک یہ کمی ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر وہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ہم نے رخصتی کے وقت تھوڑا سا سامان دے دیا تھا، یہی بس جائے، یہ اس کا وراثت میں حصہ ہے، بعد میں جو پراپر حصہ ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ساری قباحتیں ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اب یہ آیت سنانے لگا ہوں، اس کا مضمون آپ سن لیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آج اگر آپ دے دیں یہ بہتر ہے یا کل اللہ کے قہر کا سامنا کریں وہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ان حدوں کا پاس رکھا، اسے اللہ کل قیامت ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے تجاوز کیا، اس کے بیان کردہ احکام کو توڑا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر آگے فرمایا اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، جو اس کو وہاں پر خار کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اب آپ سوچیں، یہ دنیا جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ جو سانس چل رہی ہے تو یہ ہے، اگر یہ رک گئی تو یہ دنیا سب یہیں پانی کا بلبلا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ کالر جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں گفتگو میں، آج چونکہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ہر محلے، ہر خاندان اور ہر فیملی کے یہ ایشوز ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی رہنمائی لیں جو ان کے امور ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی مقبول صاحب سمندری سے آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ کو خوش آمدید۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، میری ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے جی، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا خامد ہے جناب۔ اچھا، اس کا خامد ہے، تقریباً نا ہماری جو جائیداد ہے نا وراثت ہے وہ 60-70 لاکھ روپیہ اس ہماری ہمشیرہ کے نام آ رہا ہے، وہ فوت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ ہمارا جو بہنوئی جس کے ساتھ شادی ہوئی، اس کو ہم ہمارے کچھ بھائی جو ہو نا وہ دے رہے ہیں سارا ہی،
हम कुछ भाई बहन कह रहे हैं तो उसको दें, हम जो विरासत में 8वां हिस्सा बनता है वो दें। जी मैं मुफ्ती साहब इस पर बताएंगे कि हमशीरा थी, वो फौत हो गई हैं, अब उनकी विरासत में हिस्सा जो है तकरीबन उन्होंने बताया कि 60-70 लाख बनता है, उसके खामद को दें तो कितना दें, या उसका और सूरत क्या हो सकती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, गुलाम मोहम्मद साहब है मियाँ वाली से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद आपको। जी क्या कहना चाहते हैं? भाई आप 92 चैनल का तमाम प्रोग्राम बहुत ही उम्दा है, लेकिन सबसे नुमाया जो है जैसे वो नूर और नूर कुरान का प्रोग्राम है जो है ये बहुत ही नुमाया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सवाल फरमाएं। जी मिल रही है। सवाल सवाल है कि शादी से पहले जी बच्चियों से या शादी के और बाद शराज में लिख देते हैं कि जायदाद में इनका जमीन में इनका नहीं होगा, तो क्या ये शरई लिहाज से दुरुस्त है, हो सकता है? जी ठीक है जी, मैं मुफ्ती साहब इस पर बताएंगे कि शादी से पहले ही बच्चियों को महरूम कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है कि इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। हमारे साथ हमारी बहन मौजूद हैं फरहत बीबी। जी आपको खुश आमदीद बहन हैदराबाद से, क्या आप पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल फरमाइए। जी सवाल ये है कि ये दादा जिंदा होता है और बाप फौत हो जाता है और वो पोती पोते जो हैं उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता, ना उन्हें कोई पूछता है, तो ये और कहते जी हैं कि बहन जी शरीयत मैं में तो आपकी है ही बात नहीं। समझ गया। जी पोते पोती की विरासत का मसला, इस पर मुफ्ती साहब बताएंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के इस अहम मौजू पर अपने उलमा से रहनुमाई लेंगे। नूर कुरान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम सूरह निसा इसके मज़ामीन पे बात कर रहे हैं। सूरह निसा और सूरह माइदा ये बिल्कुल उसी तरह इसके मज़ामीन में हम आहंगी है जिस तरह इससे पहले सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, जिसको अज़्ज़हरावैन, चमकती हुई ताबदार दो सूरतें, उन दोनों का एक अपना उसलूब था कि हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हुई और उसके बाद फिर कुरान की अज़मत और फजीलत बयान हुई। इन दोनों का एक अपना मज़मून और उसलूब है कि बराह रास्त शुरू हुई और डायरेक्ट अपना ख़िताब जो है वो उम्मत को और कौम को शुरू कर दिया। और मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं इन दोनों सूरतों के दरमियान, और बिलख़ुसूस इसमें सूरह निसा में जो फैमिली सिस्टम है, जो हमारी समाजी ज़िंदगी है, जो सोशल लाइफ है, ख़ानदानी निज़ाम जो है, ये हमारी मुआशरत की बुनियाद है, ये खिश्त अव्वल है। अगर फ़र्द अच्छा होगा तो अफराद अच्छे होंगे और अफराद से फिर मुआशरा अच्छा होगा। और फ़र्द की तरबियत, तज़यीन और तहज़ीब में जो इदारा सबसे मौसर और मज़बूत किरदार का हामिल है वो ख़ानदान है। आज बदकिस्मती ये है कि हमारा ये फैमिली सिस्टम जदीद रवैयों और जिद्दत राज़ी और रोशन ख़यालियों की ज़द में है, और इसके अंदर तरबियत का, तहज़ीब का, तज़यीन का और तरबियत का जो एक अंसर और एलिमेंट होता था वो बतदरीज मफकूद होता जा रहा है। वालिदैन बच्चों को लेकर बैठते थे, बच्चे उनसे सीखते थे, लेकिन अब तो घर में रहते हुए हम एक दूसरे से जुदा होते हैं। एक लॉन्च में अगर फैमिली के 4 लोग बैठे हों तो चारों अपनी अपनी जगह पर मोबाइल से खेल रहे होते हैं। वो जो एक कम्युनिकेशन थी, जो एक राब्ता था, जो सीखने और सिखाने का अमल था, वो मादूम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारे मुआशरे जो हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार है। अपने घरों को, अपने ख़ानदानों को मज़बूत, मुस्तहकम और बेहतर रखने के लिए हमें चाहिए कि हम कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात और उनका उसवा जो है उसको अपनाएं। ख़ानदान ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो रियासत ठीक होगी। इस सूरत में बतौर ख़ास फैमिली सिस्टम, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात, बाप बेटा, विरासत और शादी ब्याह, इन सारी चीज़ों को एक मरबूत निज़ाम जो है उसमें ढाला गया है। और इससे आगे बाद के जो मज़ामीन हैं उसमें फिर इनका दायरा वसी होता हुआ हमें मुआशरत, रियासत, उन चीज़ों की तरफ चीज़ें और मज़ामीन बढ़ते हुए महसूस होते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक से कबल सवालात थे जिसमें एक बहुत अहम सवाल दादा और जो पोता और पोती की विरासत का इशू है, ये एक बहुत अहम मसला है।
پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک سمندری سے ہمارے دوست نے فون کیا کہ ان کی ہمشیرہ شادی شدہ تھی، فوت ہو گئی ہیں، ان کا بچہ بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اب اس کا حصہ تقریباً 70 لاکھ بنتا ہے، اس کے خامد کو کتنا ملے گا، باقی وہ کتنا لے کے جائیں گے۔ اسی طرح ہماری جو کبھی رسمیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے شاید کہ شادی سے پہلے بچیوں کو جو جہیز دیا جاتا ہے اسی کی مد میں لکھوا لیا جاتا ہے کہ اب یہی تمہارا حصہ تھا، اب کل کو تقاضا نہ کرنا۔ جی ہاں، تو موضوعات بھی بہت زیادہ ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ وراثت کے امور ان پر گفتگو کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی اپنے دائرہ گفتگو میں لائیے۔ جی سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں سوال کے جواب میں کہ ہمشیرہ فوت ہو گئیں تو شوہر ہیں، اولاد نہیں ہے، یہ سوال ابھی مکمل نہیں تھا، کیونکہ ان کی ہمشیرہ ہیں تو اس کا مطلب ہے بھائی موجود ہیں، شاید اور بہنیں بھی ہوں۔ اسی طرح ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ سارا دیکھنا تھا۔ لیکن اگر کسی خاتون کی وفات ہو جائے اور ان کے پیچھے صرف شوہر ہو اور کوئی بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو 50% ملتا ہے شوہر کو۔ یہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے بھائی بات کر رہے تھے اور ظاہر ہے فیملی سے باہر حصہ جانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ذرا 50% ملنا ہے بہرحال شوہر کو، کیونکہ اولاد نہیں ہے، شوہر کو 50% جائے گا ہر صورت میں۔ جو بہن بھائی ہیں اگر یہ سوال کی ڈیٹیل بھیجیں تو ہم بتا سکیں گے کہ اور کون کون سا عزیز موجود ہے بہن بھائی والدین میں سے، تو ان کا کتنا حصہ بنے گا۔ یہ مقبول صاحب آپ ابتدائی طور پر تو جواب آپ تک آ گیا، لیکن اگر آپ اس کی پوری تفصیل جاننا چاہیں گے تو پھر مفتی صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی جتنی جزیات ہیں اس پر مفصل رہنمائی آپ کو میسر آئے گی۔ دوسرا سوال، شادی سے پہلے بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور پوتے اور پوتیوں کی وراثت، جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے اس کو کوئی بھی ہیلے بہانے سے ایموشنلی ان کو راغب کر کے لکھوائے گا، اگرچہ ان کا دل نہ ہو، وہ پھر بھی ماں باپ کی عزت و وقار کرتے ہوئے لکھ دیں تو یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ دادا کی وراثت میں پوتے پوتیوں کا حصہ بہرحال کچھ صورتوں میں ہوتا ہے، کچھ صورتوں میں نہیں ہوتا۔ سوال ابھی ہمارے پاس مکمل نہیں ہے کہ کیا ان کے بیٹے موجود ہیں جن کے یہ دادا جی کے، انہوں نے کہا کہ بیٹے فوت ہو گئے، بیٹے فوت ہو گئے ہیں، صرف پوتے پوتیاں اور دادا موجود ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے ان کا بہر صورت حصہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال اور آیا ہے کہ خواتین کی امامت کے حوالے سے، تو بہتر تو یہ ہے کہ خواتین اپنی نماز الگ الگ ادا کریں، اگر ان میں باجماعت وہ پڑھتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خاتون صرف خواتین کی ہی جماعت کرا سکتی، مردوں کی نہیں کرا سکتی، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو خاتون امام ہوگی وہ وسط میں کھڑی ہو جائے گی، یعنی جس طرح مردوں کی امامت یوں ہوتی ہے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، صفیں پیچھے بنتی ہیں، تو عورتوں کی نماز میں یہ ہوگا کہ عورت صف کے درمیان میں ہی، پہلی صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہو جائے گی۔ جی درانی صاحب، آج کا موضوع پھر اس میں میں چاہوں گا کہ جو فیملی سسٹم ہے جی اس میں محرمات کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں، کیونکہ بنیاد جو ہے اس سسٹم کی وہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت، ان کا تعلق، کہاں تعلق جائز ہے اور کہاں تعلق جائز نہیں ہے، اور پھر مرد اور عورت کو جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر ان کی حدود و قیود اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اختیارات اور فرائض۔ جناب جی ڈاکٹر صاحب، ازدواجی تعلق چونکہ ایک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے دو قسمیں کر دیں۔ محرمات کا ذکر الگ کر دیا کہ جن کے ساتھ آپ کے رشتے کی نوعیت اس طرح کی ہے، تقدس کی، پاکیزگی کی، کہ وہاں پر ازدواجی زن و شوئی کے تعلقات کا قیام یہ انسانی فطرت کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے تقدس اور پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ان کو محرمات میں شامل کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ پاک نے خود گن گن کر ان کی ڈیٹیل بیان فرما دی۔ اس کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ تین رشتے جو اقرب ترین ہیں۔ پھر اس کے بعد پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ تو وہ رشتے ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا نسب کا تعلق ہے۔
پھر اس کے بعد قرآن مجید نے محرمات کے اندر اس رشتے کا ذکر کیا جس کی تحریم رضاعت کی وجہ سے ہے. دودھ پلانے والی ماں تحریم کے اندر حقیقی ماں کی طرح ہے. اس کی بیٹیاں اور اس کے جو باقی رشتہ دار جن کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور خالائیں پھوپھیاں، وہ سارے یعنی جو کچھ نکاح سے حرام ہوتا ہے نسب کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے، وہ سارا رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے پھر جو اور ذکر کیا اس میں فرمایا تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری جو ساس وہ جو رشتہ ہے اس سے نکاح حرام ہے. ان کے ساتھ فرمایا تمہاری عورتوں کی بیٹیاں یعنی بیوی سے جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کی پچھلے کسی شوہر سے اگر اولاد ہے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، نکاح کے بعد خلوت میسر آ گئی ہے، تو اب ان بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا تمہارے سگے بیٹوں کی جو عورتیں یعنی جو بہویں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اور ایک بات فرمائی ان تجمعوا بین الاختین کہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں لانا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. یہ تو قرآن مجید کے اندر. مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تشریعی اختیارات دیے، جو لیجسلیٹو اتھارٹی دی، اس کی روح سے سرکار نے یہ جو پھوپھی اور بھتیجی کو اور بھانجی اور خالہ کو ان کو بھی آپس میں جمع کرنا، کہا کہ یہ محبت کے رشتے ہیں، ان میں سوکنا پن ہونا یہ انسانی طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے. اور آخری رشتہ جس کا ذکر کیا وہ فرمایا وہ عورتیں جو آلریڈی کسی کے نکاح کے اندر ہیں، جب تک کہ ان کو وہاں سے طلاق نہیں ہوتی اور عدت کے مرحلے مکمل نہیں ہوتے تب تک کسی کی حالت نکاح میں دوسرا نکاح اسے کرنا یہ حرام قرار دیا. یہ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ جی ٹیلی فون پہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی امتیاز صاحب گجرانوالہ سے آپ کو خوش آمدید. ہاں جی. سوال آپ کا. جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال آپ کا فرمائیں. کیا سوال یہ ہے گھر میں اعتکاف سے بیٹھنا ہے عورت نے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گو گھر میں پردے یا کوئی ایسا گھر میں عورت کا اعتکاف یہ کس طرح ہوگا؟ ویسے تو اب جو نئے آرڈرز آ رہے ہیں اس کے تحت اب مردوں کو بھی گھر میں بیٹھنا ہوگا، تو اس پر بھی مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ مساجد میں موجودہ جو کرونا کی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے اس کے تحت گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے اس کے تحت مساجد میں اس کو سر دست جو ہے وہ موقوف رکھا جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں مرد گھر میں بیٹھیں گے، عورتیں بھی گھر میں بیٹھیں گی، تو ان کے درمیان فاصلہ، تعلق، بات چیت یہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، اسلم صاحب اقبال نگر سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید. سوال فرمائیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ وراثت کے معاملات میں جو والدین کا کردار ہونا چاہیے کہ بچوں کو اپنی زندگی میں یہ سمجھائیں کہ بعد میں اپنے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، تو یہ ذرا اویئرنیس کی کمی بھی ہے کہ لوگ بعد میں ایک دوسرے کو ایسے کرتے ہیں کہ جی سائڈوں والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ بنتا ہے، آپ کا حصہ بنتا ہے، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ والدین کو اپنی زندگی میں اس گتھی کو جتنا ممکن ہو سلجھا دیں اور بعد میں تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں. اس پر بھی مفتی صاحب ہمیں رہنمائی فرمائیں گے. ہماری اور آمنہ بی بی ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی بہن وعلیکم السلام، خوش آمدید. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس 6-7 لاکھ روپے ہیں اور میں خود جاب کرتی ہوں، بیوہ ہوں، اور میرے بچوں کا گھر نہیں ہے، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں نے آگے کسی کے ساتھ پلاٹ میں حصہ ڈالا ہے کہ میں یہ بیچ کے گھر بنواؤں گی. اگر اس کے اوپر میرے اوپر زکوٰۃ ہے تو مجھے بتا دیں. یعنی آپ کا پلاٹ ہے اس کو بیچ کر بچوں کا گھر بنانا چاہتی ہیں؟ لے رہی ہوں کسی کے ساتھ حصے میں اور وہ بیچوں گی اور پھر بچوں کا گھر بنواؤں گی میں. مفتی صاحب بات کچھ سمجھ آ گئی یا کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس 6-7 لاکھ ہے، میں کیش بھی موجود ہے، جاب بھی کرتی ہوں، اور پلاٹ میں حصہ ہے ان کا، پلاٹ میں کوئی حصہ ہے اس کو بیچ کر اب میں آگے بچوں کا گھر بنانا چاہتی ہوں. اس پر آپ تفصیلی کوئی ایک رہنمائی فرما دیں. باقی آپ سے مزید اگر کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو. جی ارشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی چشتیاں سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کو خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں علماء صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا میری والدہ کی وراثت میں 7.5 مرلے کا پلاٹ تھا. جی
اس میں 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. ایک بھائی بڑا فوت ہو گیا ہے. جی اس کے علاوہ ہم نے مل جل کے 6 مرلے کا ایک پلاٹ لیا تھا. جی اس میں بنتا ہے بھائی جو بڑا فوت ہو گیا اس کا اولاد تو نہیں ہے. جی بڑی بہن کا بیٹا گودی لیا ہے, اس کا بھی کوئی وراثت میں بنتا ہے؟ یہ چیزیں لکھی ہوئی آنی چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا گنجلک سی بات ہے, سادہ نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, اور بات صاف ستھری ہو تو اس پر صاف ستھرا جواب آئے گا. یہ الگ سے آپ مفتی صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا. پہلے جو سوال ہے ایک تو بڑا اہم ہے, کل اعتکاف 20 کو ہوگا, گھر میں خواتین تو پہلے ہی بیٹھتی ہیں, ان کے لیے کیا ایس او پیز ہیں, ان کو کس طرح بیٹھنا چاہیے, ان کی جو خلوت ہے اور ان کے معمولات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. اب نئے احکامات اس نوعیت کے بھی ہیں کہ مرد جو مساجد میں مزارات مدارس میں موجودہ کرونا سچویشن کے تحت کووڈ کے سبب بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے, تو ان کو بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ بھی گھروں میں بیٹھیں. یہ اس پر آپ بتا دیں. اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو بہنیں گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں وہ اپنے کسی کمرے میں ایک جگہ مختص کر لیں, چاہے پورے کمرے کو کر لیں چاہے نصف کمرے کو کر لیں, ایک جگہ مختص کر لیں. وہ ان کی ہوگی مسجد بیت, گھر کی ایک مسجد کے حکم میں ہوگی. سبحان اللہ. اس جگہ پر وہ اپنے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور اپنا سارا وقت وہیں صرف کریں گی. سنت اعتکاف کرنا چاہیں گی تو چاند رات تک, عید کا چاند نظر آنے تک وہ وہیں پر بیٹھیں گی. اس دوران صرف حاجت شرعیہ کے لیے وہ باہر آ سکتی ہیں, یعنی واش روم جانا ہے, وضو کرنا ہے, اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائیں گی. وہیں قرآن مجید پڑھیں, نمازیں پڑھیں, آرام کرنا ہے وہیں کریں, وہیں مطالعہ کرنا ہے وہیں کریں, اور کوشش کریں یہ سارا وقت ٹی وی سے موبائل سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی یکسوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت حاصل. اور یہ خیال مضبوط ہو کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جی. دوسرا آپ نے کہا تھا وراثت کی تقسیم کا ایک بڑا اہم, انہوں نے کہا کہ کیا زندگی میں یہ امور نپٹائے جا سکتے ہیں, یہ نپٹا دینے چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں. صرف ایک بات پر کمنٹ کر دوں کہ کیا مرد بھی گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ جی جی جی. تو اس بارے میں مرد گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. میں درخواست کروں گا گورنمنٹ سے کہیں نہ کہیں یہ اجازت رکھیں, گنجائش رکھیں, اس کی ضرورت لمیٹڈ رکھیں تاکہ حضور کی یہ سنت زندہ رہے, اور بالکلیہ ہر جگہ یہ پابندی نہ لگائی جائے. اچھا, وراثت میں چونکہ مفتی صاحب بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں شاید جتنے فرائض ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیل وراثت کی دی گئی ہے, لیکن چونکہ اس کو سننا, سمجھنا, جاننا اور پھر آگے ایجوکیٹ کرنا یہ ذرا بہت مشکل ہے, تو اس میں اس لیے پیچیدگیاں بھی بڑھتی ہیں. از خود وہ طبقہ جو مسند دعوت و تبلیغ اس پہ فائز ہوتا ہے, بعض اوقات وہ بھی اس سطح کی دسترس نہیں رکھتا جس سطح پر اس کو ہونی چاہیے, اس لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ ضرور کمنٹ کریں, رہنمائی کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور کہاں رجوع کرنا چاہیے, علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے. میں یہ درخواست کر دوں, جو سوال آیا تھا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں وراثت کے حوالے سے کوئی پلان دے دیں. دیکھیں, اگر ماں باپ زندگی میں ہی تقسیم کرتے ہیں تو اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے سب کو برابر دیں گے. جو شرع مقرر ہے دین کی, شریعت نہیں, وہ ایک تو ہے وراثت کے جو احکام ہیں اس کے مطابق حصے ہیں, وہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو مال وراثت بن جاتا ہے, پھر یہ حکم اپلائی ہوگا اور اتنا حصہ ملے گا, لڑکی کو آدھا, لڑکے کو 2 گنا. لیکن اگر کوئی زندگی میں دیتا ہے تو پھر مساوات کا حکم ہے, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے سب کو برابر اولاد میں تقسیم کرنا پڑے گا. یہ بات پیش نظر رکھا کریں, زندگی میں انصاف کے ساتھ سب کو برابر دینا پڑے گا اگر آپ تقسیم کرتے ہیں. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ دیکھیں آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے, ان کا مزاج کیسا ہے, کیا وہ آپ کے بعد بغیر جھگڑے آپس میں اللہ رسول کے احکام کے مطابق تقسیم کریں گے تو بہت اچھا ہے, جتنا اللہ نے حصہ فرض کیا اتنا مل جائے گا. لیکن آپ کو خدشہ ہے کہ یہ مال کی وجہ سے دست و گریبان ہوں گے, ایک دوسروں کے درمیان جو رشتے کا تقدس ہے وہ پامال ہوگا, تو پھر آپ زندگی میں ہی تقسیم کر دیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک بات جو میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی کر رہا ہوں, اگر کوئی زندگی میں تقسیم کرے
تو مہربانی کیجئے گا سارا تقسیم نہ کریے گا، اپنے لیے کچھ ضرور رکھیے گا۔ اولاد کا محتاج ہونا بھی کچھ درست نہیں ہوتا۔ آپ کو میڈیسن چاہیے ہو پھر بھی آپ بچوں سے کہیں گے، آپ کی طبیعت میں کوئی شے کی حاجت ہے وہ بھی بچوں سے کہیں گے، تو آپ بہت زیادہ بڑے بڑے تلخ مناظر اور مظاہر ہیں۔ میں پروفیسر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا، پروگرام اپنے اختتام پر ہے، کوئی اس پر کومنٹ بھی کریں، اور جو ہمارے یہ بھی چیز کہ وراثت میں 6-7 لوگ حصے دار ہیں، ایک آدمی جس کے پاس ویلیویبل جگہ ہے اور اس سے وہ استفادہ کر رہا ہے، وہ جاتا ہے سول کورٹ میں ایک سٹے لے کر بیٹھ جاتا ہے، 10 12 15 20 سال تک وہ وراثت کو تقسیم ہی نہیں ہونے دیتا۔ جی جی جی، انتقال ہو گیا ہے لیکن تقسیم نہیں ہونے دیتا، اور بہنیں بھائی وہ کرب میں ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، آگے ان کی یتیم فیملیز، اولاد، بچے، اور پھر یہ احوال جو ہیں بڑے بڑے متشرع اور متدین اور متصوف اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس پر آپ ضرور کوئی بتائیں کہ کیا وعید ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم یہ سارا کچھ فریب اور خود فریبی، مختصر جواب جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً جس شکل کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وراثت کے معاملات پہ قابض ہو کے بیٹھ جانا اور اس کے اندر جو قابل ذکر چیزیں اہم ہیں ان پہ اپنا قبضہ جما لینا، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ ظلم ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کی تقسیم ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جو پھلانگتا ہے وہ یقیناً ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو ظالم ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اس کی سزا دنیا میں اس کو مل سکتی ہے اور آخرت میں۔ ایک میری گزارش یہ ہے کہ اس پر ہماری عدالتی نظام پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں ان کے مقدمات کو چند دنوں کے اندر نپٹایا جاتا؟ اور یہ تاثر ہے کہ جی یہ تو اب آگے یہاں تو نپٹنا نہیں ہے، الٹیمیٹلی ہونا تو آپ نے ذاتی سطح پر ہی ہونا ہے، جو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مقدمے کو فوراً نمٹانا چاہیے تاکہ لوگ اپنی پراپرٹی سے استفادہ کر سکیں۔ 20 سال 30 سال 50 سال تک زمینیں پڑی رہتی ہیں، لوگ بھوک پیاس اور قسم پرسی کی وجہ سے مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہوگا، اور اتھارٹیز جو ہیں ان کو ضرور اس بارے میں یقیناً کرتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک عدالت عالیہ کا آرڈر بھی دیکھا جس کے تحت انہوں نے ڈائریکشن جاری کی تھی کہ ایسے جو کیسز ہیں ان کو جو سول کورٹس ہیں وہ 2 ماہ کے اندر نپٹائیں، لیکن وہاں پھر ایسے ہیلے اور بہانے اور ایسے وہاں امور جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں جس کے سبب چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچنا دشوار ہوتی ہیں۔ لیکن جو مفتی صاحب نے بات کی کہ ہمیں الٹیمیٹلی یہ بات ذہن میں اور شعور میں اجاگر رکھنی چاہیے کہ اس عدالت کے علاوہ ایک اللہ کی عدالت بھی ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کے ظلم اور زیادتی کے ذریعے چیزوں پر قابض ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں کبھی سبزہ نہیں اگتا، وہاں کبھی شادابی اور سیرابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی جو عطا کردہ ہدایات ہیں ضمن میں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی وہ ایک خاتون نے زکوٰۃ کا کہا تھا 7 لاکھ روپے، وہ زکوٰۃ دیں گی کیونکہ انہوں نے بے شک رکھا ہو بچوں کی شادی کے لیے، پلاٹ کے لیے، زکوٰۃ وہ ضرور ادا کریں۔ جی وہ بہن انہوں نے سن لیا آج کا وظیفہ۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو 41 دن تک روزانہ 100 بار یا بدیو اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آسانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ حافظ طارق بشیر۔ کرم ہو ہم پہ خدایا، حضور کے صدقے، کرم ہو ہم پہ خدایا، حضور کے صدقے، نصیب چمکے ہمارا، حضور کے صدقے، نصیب چمکے
ہمارا حضور کے صدقے سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہوں سے، سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہوں سے، معاف کر دے تو مولا حضور کے صدقے، معاف کر دے تو مولا حضور کے صدقے، کیا ہے ظلم بہت ناتواسی جانوں پر، کیا ہے ظلم بہت ناتواسی جانوں پر، معاف کر دے تو مولا حضور کے صدقے، معاف کر دے تو مولا حضور کے صدقے، نہیں ہے کوئی ہمارا بجز تیرے مولا، نہیں ہے کوئی ہمارا بجز تیرے مولا، عطا ہو رحم سے حصہ حضور کے صدقے۔